ادب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تہذیبوں، تاریخوں اور فکری نظاموں کا ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ جب ہم ادب کو کسی ایک زبان یا قوم کی حدود میں قید کرتے ہیں تو ہم اس کے معنوی وسعت کو محدود کر دیتے ہیں۔ اسی محدودیت کو چیلنج کرنے کے لیے ایک باقاعدہ علمی میدان وجود میں آیا، جسے ہم تقابلی ادب، کمپیریٹیو لٹریچر کہتے ہیں۔ اس میدان کی جدید تفہیم میں سب سے اہم ناموں میں ایک ہیں سوزین بیسنٹ۔ ان کی کتاب کمپیریٹیو لٹریچر A Critical Introduction 1993 اسی میدان میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تصور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ کتاب تقابلی ادب کو محض ادبی موازنے سے نکال کر ایک بین الثقافتی اور نظریاتی ڈسکورس میں تبدیل کرتی ہے۔ روایتی طور پر کمپیریٹیو لٹریچر کو اس طرح سمجھا جاتا تھا: دو یا دو سے زیادہ ادبوں کا موازنہ، انفلوئنس اینڈ ریسیپشن کا مطالعہ، مختلف قومی ادب کے درمیان روابط کی تلاش۔ لیکن بیسنٹ اس تعریف کو ناکافی قرار دیتی ہے۔ ان کے مطابق کمپیریٹیو لٹریچر صرف کمپیریزن نہیں بلکہ ایک کریٹیکل میتھڈولوجی ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے، ادب کو کس زاویے سے پڑھا جا رہا ہے؟ کون سا ثقافتی فریم ورک اس مطالعے کو شیپ کر رہا ہے؟ کیا ہم واقعی مساوی سطح پر ادب کا موازنہ کر رہے ہیں؟ یہاں وہ ایک بنیادی نقطہ پیش کرتی ہیں: ادب کو صرف اس کے ٹیکسچول وجود میں نہیں بلکہ اس کے ثقافتی سیاق میں سمجھنا ضروری ہے۔ تقابلی ادب کی تاریخ 19ویں صدی یورپ سے جڑی ہوئی ہے، جہاں اس علم کی بنیاد زیادہ تر فرانسیسی اور جرمن اسکالرز نے رکھی۔ لیکن بیسنٹ ایک اہم تنقید پیش کرتی ہیں۔ یہ پورا نظام ابتدا میں یورو سینٹرک فریم ورک پر قائم تھا، یعنی یورپی ادب کو معیار سمجھا گیا، غیر یورپی ادب کو سیکنڈری حیثیت دی گئی اور عالمی ادب کو یورپی لینس سے پڑھا گیا۔ یہ مسئلہ صرف ادبی نہیں بلکہ ایپسٹیمولوجیکل ہے، یعنی علم کے پیدا ہونے کے طریقوں سے جڑا ہوا۔ بیسنٹ کے مطابق اگر تقابلی ادب واقعی کمپیریٹیو ہے تو اسے تمام ثقافتوں کو برابر سطح پر رکھنا ہوگا اور سینٹر ورسز پیریفری کے تصور کو ختم کرنا ہوگا۔ یہی نقطہ بعد میں پوسٹ کالونیل اسٹڈیز سے بھی جڑ جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے آخر تک تقابلی ادب میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ فیلڈ صرف لٹریری کمپیریزن نہیں رہتا بلکہ ایک انٹر ڈسپلینری تھیوریٹیکل اسپیس بن جاتا ہے۔ بیسنٹ اس تبدیلی کو بہت اہم سمجھتی ہیں۔ یہ تبدیلی جن رجحانات سے جڑی ہے وہ کچھ ایسے ہیں: ساختیات، متن کو ایک نظام کے طور پر دیکھنا، مابعد ساختیات، معنی کو غیر مستحکم اور سیاق سے جڑا ہوا سمجھنا، ثقافتی مطالعہ، کلچرل اسٹڈیز، ادب کو طاقت، سیاست اور سماج کے ساتھ جوڑنا، ترجمے کا علم، ادب کی نقل نہیں بلکہ اس کی تبدیلی کو سمجھنا۔ بیسنٹ یہاں ایک بنیادی نظریہ پیش کرتی ہیں: ادب ایک بند متن نہیں بلکہ ایک موونگ سسٹم آف میننگز ہے۔ سوزین بیسنٹ ترجمے کو تقابلی ادب کا مرکزی ستون سمجھتی ہیں۔ روایتی طور پر ترجمے کو صرف لنگوسٹک ٹرانسفر سمجھا جاتا تھا، ایک زبان کے الفاظ کو دوسری زبان میں منتقل کرنا، لیکن بیسنٹ اس تصور کو مکمل طور پر بدل دیتی ہیں۔ ان کے مطابق ترجمہ ایک ثقافتی ریکنسٹرکشن ہے، یہ صرف معنی نہیں بلکہ آئیڈیالوجی بھی منتقل کرتا ہے۔ یہاں کچھ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں: کون سا متن ترجمہ کیا جاتا ہے اور کون سا نہیں؟ ترجمے کے دوران کون سے معنی شامل یا حذف کیے جاتے ہیں؟ کیا مترجم غیر جانبدار ہوتا ہے؟ بیسنٹ واضح کرتی ہیں کہ ترجمہ ایک نیوٹرل ایکٹ نہیں بلکہ کلچرل نیگوسیشن ہے۔ بیسنٹ ورلڈ لٹریچر کے تصور کو بھی دوبارہ ڈیفائن کرتی ہیں۔ روایتی تصور یہ تھا کہ انٹرنیشنل لٹریچر بہترین کلاسیکی ٹیکسٹ کا مجموعہ ہے، لیکن جدید نظریہ اس تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ بیسنٹ کے مطابق انٹرنیشنل
لٹریچر ایک سرکولیشن سسٹم ہے جہاں ٹیکسٹ مختلف ثقافتوں میں سفر کرتے ہیں اور نئے معنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تصور ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ادب اسٹیٹک یا جامد نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل حرکت میں رہنے والا نیٹ ورک ہے۔ اگر ہم پورے نظریاتی فریم کو یکجا کریں تو بیسنٹ کا بنیادی کنٹریبیوشن یہ ہے: تقابلی ادب کو ٹیکسچول موازنے سے نکال کر نظریاتی میدان بنانا، یورو سینٹرک سوچ پر تنقید، ترجمے کو مرکزی علمی حیثیت دینا، ادب کو ثقافتی اور سیاسی تناظر میں رکھنا، عالمی ادب کو ڈائنامک پروسیس کے طور پر سمجھنا۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوزین بیسنٹ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ادب کوئی اکیلا متن نہیں بلکہ ایک گلوبل کنورسیشن ہے۔ خواتین و حضرات، اگلی سلائیڈ میں وہ حوالہ جات درج ہیں جو بنیادی اور معتبر ہیں جن پر یہ پوڈ کاسٹ مبنی ہے۔ میں تھا آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ سامعین، تھوڑے کو بہت جانیے۔ اگر آپ بھی کچھ اور سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اسے لکھ بھیجیے، میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ تیار کر سکوں۔ تب تک کے لیے الہی امانت۔